اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج آپ کے پاس ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آج جو عمل میں آپ کو بتاؤں گا یہ لڑکا یا لڑکی دونوں میں سے کوئی ایک کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے۔ جہاں آپ چاہتے ہیں وہاں آپ کی شادی ہو کر رہے گی۔ اللہ پاک کا صرف ایک نام ایسا ہے جس کو 2000 بار پڑھ لیں ایک دن میں، جہاں آپ چاہتے ہیں وہاں شادی ہو کر کے رہے گی۔ اسلامک ٹیچر کے لحاظ سے میں آپ کو چند چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ فطرتی اعتبار سے شادی ہمیشہ پسند کی ہی ہونی چاہیے، اور اسلام نے بھی ہمیں پسند اور ناپسند کا خیال رکھنے کی اجازت دی ہے۔ مرد تو خود ولی ہوتا ہے اور وہ اپنی پسند سے شادی کر لیتا ہے۔ اسلام نے ہر لڑکی کو بھی پسند کی شادی کا حکم دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے، اور باقرہ کا بغیر اس کی اجازت کے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، باقرہ کی اجازت کس کو معلوم ہوتی ہے؟ فرمایا، اس کا خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہے۔ بلکہ ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر ہوا تو آپ نے اس سے عرض کی، جب اس سے پوچھا تو آپ نے اس کا نکاح فسخ کر دیا۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا ایک صحابی نے، کہتی ہیں کہ میری والدہ نے ایک جگہ میرا نکاح کیا، میں نے اس پر راضی نہیں تھی اور وہ نکاح بھی منظور نہیں تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرا نکاح فسخ کر دیں۔ یہ روایت اس بارے میں خوب واضح ہے کہ عورت کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا نکاح کیا جائے، لیکن یاد رکھیں یہ نکاح گھر سے بھاگ کر ولی کی اجازت کے بغیر کرنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس قسم کا نکاح شریعت اور معاشرے کی نکاحوں میں پسند نہیں رہتا، اس لیے شریعت نے جہاں عورت کی پسند اور ناپسند کا لحاظ رکھا ہے وہیں راستہ بھی بتا دیا کہ تمام معاملات اولیاء کے ہاتھ میں ہیں، اس کے ولی کے ہاتھ میں ہے۔ اسلام نے جہاں اس بات کی اجازت دی ہے کہ ایک مسلمان خاتون کا نکاح رنگ، نسل، عقل، شکل، مال ہر مسلمان کے ساتھ جائز ہے، وہاں اس کے انسانی فطرت کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ پابندی بھی عائد کی ہے اس کے عقد سے متاثر ہو، اہم ترین افراد کی رضامندی کے بغیر نکاح نہ کیا جائے تاکہ اس کے عقد کے نتیجے میں تلخیاں، لڑائی جھگڑے اور طوفان برپا نہ ہوں۔ یہاں یہ میں آپ کو ایک چیز سمجھا دینا چاہتا تھا، اب آپ اس چیز کو سمجھتے ہوئے آپ یہ کریں کہ جہاں لڑکی کا دل چاہتا ہے وہاں اس کا نکاح جو ہے وہ لازمی کر دینا چاہیے، اور ایک لڑکی کو بھی چاہیے کہ وہ اس وظائف پہ، اور ایک لڑکے کو بھی چاہیے جہاں اگر آپ کے گھر میں کوئی رکاوٹ بنا ہوا ہے اور لڑکی کے گھر میں کوئی چیز جو ہے وہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے، لیکن آپ نکاح آپس میں رکھنا چاہتے ہیں، ایک رشتہ آپس میں رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا سبب نہیں بن پا رہا، ایک چھوٹا سا عمل ہے، آپ اس کو انشاءاللہ کرتے رہیں جہاں آپ کا دل چاہے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ لڑکی دوسری جانب سے بھی نکاح کے لیے تیار ہو، اور اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ انشاءاللہ رکاوٹ بھی آپ کی دور ہو جائے گی۔ اگر لڑکی اس بات کو پسند کرتی ہے کہ آپ جو ہے وہ مجھ سے نکاح کر لیں، اور اگر وہ نکاح کے لیے راضی نہیں بھی ہے لڑکی، لیکن آپ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ اس سے نکاح کر کے جائز طریقے سے اسے رکھنا چاہتے ہیں، جائز نکاح سے آپ اسے رکھنا چاہتے ہیں، آپ اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں گے، شریعت کے مطابق آپ اس کو اور اپنی زندگی کو گزاریں گے، تو آپ یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ ہر آپ کا جو ہے یہ عمل قبول ہوگا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے ہر نماز کے بعد دن میں کسی مرتبہ ایک دن کر سکتے ہیں، 7 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیم جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یا لطیف کا ورد آپ نے 2000 مرتبہ کرنا ہے۔ یاد رکھیں یہ ورد کرتے ہوئے آپ وضو کی حالت میں ہونے چاہیے، آپ باوضو ہو کر کے اس کو نہ کیجیے گا۔
باوضو ہو کر کے کرنے سے آپ کر تو سکتے ہیں، اس میں اسلام ممانعت نہیں رکھتی کہ آپ باوضو ہو کر کے اللہ پاک کا نام نہیں لے سکتے، کیونکہ انسان ہر وقت وضو کی حالت میں نہیں ہوتا، لیکن جب آپ اللہ پاک سے کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے، اور آپ وضو ہو کر کے نہایت عاجزی کے ساتھ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ یا لطیفو اس کا 2000 مرتبہ ورد کریں۔ انشاءاللہ جہاں آپ کا دل چاہتا ہے وہاں آپ خود دیکھ لیں گے 11 دنوں میں وہ نکاح آپ کا ہو کر کے رہے گا، جہاں آپ کا دل چاہتا ہے وہاں آپ کو وہ اثرات ملنا شروع ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر آپ کی شادی بھی طے ہو جائے گی۔ لڑکا یا لڑکی دونوں میں سے کوئی ایک یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہماری بہت زیادہ مائیں بہنیں ایسی ہیں جو جہاں کافی اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کی پسند کی جگہ پر شادی نہیں ہو رہی۔ میری ان سے گزارش ہے کہ آپ شیئر کریں اس ویڈیو کو، تاکہ یہ ویڈیو وہ دیکھیں اور اپنی جو پریشان ہیں اپنی اولاد کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو پا رہی، اور جو لڑکیاں مجبور ہیں ان کی پسند کی شادی نہیں ہو پا رہی، اور وہ بھی کسی ایسا اللہ میں نہیں چاہتا کہ اللہ پاک انہیں کہیں ایسا راستہ، جیسے کہ آج کل بہت زیادہ شادیاں بھاگ کر کے ہو رہی ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا لیکن پسند کی اسلام اجازت دیتا ہے، تو ان سے ضرور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ خدا را اس راستے کو اختیار مت کریں، یہ آپ راستہ اختیار کریں، اپنا پڑھنا پڑھانا کریں۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو وہ حل نکل آئے گا۔ اگر آپ کے والدین رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اگر آپ کی والدہ رکاوٹ بنی ہے، یا کوئی بھی اور مجبوریاں ہیں، یا بھائی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ کوئی بھی ہیں، تو انشاءاللہ وہ ساری رکاوٹیں جو ہے وہ ہٹ جائیں گی، اور آپ کی جو پسند کی شادی ہے اس میں کوئی بھی رکاوٹ کبھی حائل نہیں ہوگی۔ آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ دوسروں کو فائدہ ہو سکے، اور آپ ہمارا جو چینل ہے اسلامک ٹیچر، اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ اس طرح کے روحانی اعمال آپ تک پہنچتے رہیں، آپ اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق اپنے لا کر کے اس کے مطابق تبدیلیاں کر سکیں، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لا سکیں۔ آخر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور آپ کو دوبارہ ایک مرتبہ بتاتا چلو، یا لطیفو یہ اللہ پاک کا نام ہے، 2000 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اپنے ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہے۔ 7 دن تک انشاءاللہ آپ پڑھتے رہیں، اس عمل کو جاری رکھتے رہیں۔ آپ خود 7ویں دن کے بعد 1 ہفتے بعد آپ خود دیکھیں گے آپ جہاں چاہتے ہیں وہاں شادی آپ کی طے ہو کر کے رہے گی، انشاءاللہ کوئی رکاوٹ آپ کی اس میں نہیں آئے گی۔ آخر میں اجازت چاہتا ہوں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔